قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی نشست میں آپ کے سامنے غریبی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں، اس کا حل کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں. بہت سارے اسباب ہیں. 2 سبب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ایک تیسرا بڑا اور اہم سبب ذکر کیا جائے گا. پچھلی نشست میں ایک بات آپ کے سامنے یہ آئی تھی کہ اسلام سے تعلق، اللہ کی بندگی، یہ ایک اہم سبب ہے جو غریبی کے حل کے لیے بہت ہی معاون ہے. لیکن اس ایک بڑے سبب کے ساتھ خود قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں الگ سے بہت سارے اسباب بتلائے گئے ہیں، جو اصل کے اعتبار سے جو سب سے پہلا سبب ہے کہ اسلام قبول کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اسی کے تحت یہ بہت سارے اسباب آ جاتے ہیں. بہرحال ان اسباب میں سے ایک تیسرا سبب یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنے ضعف، اپنی کمزوری کا اظہار کرے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار ہو اور آگے گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہو، اور جو دینی کام ہیں، جو فرما برداری کے کام ہیں، اس پر وہ جم کر کے رہے. تو اپنی گناہوں سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گنہگار ہونے کا احساس کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے نہ یہ کہ صرف اپنا گناہ دھلنے کا سبب بن جائے گا، بلکہ ہماری روزی روٹی میں وسعت کا بھی سبب بن جائے گا، مزید ترقی کا بھی سبب بن جائے گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی قوم کے نہایت ہمدرد ہوا کرتے تھے، اپنی قوموں کے سلسلے میں بہت ہی فکر مند ہوا کرتے تھے، وہ لوگوں کو اس بات پر ابھارتے تھے آپ کی محتاجی کو دور کرنا ہے، آپ کو اپنے افلاس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے کہ وہ شرک ہے. شرک سے توبہ کریں، رب العالمین کی بندگی کو چھوڑ کر مخلوقات کی بندگی سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ بنیادی سبب ہے ہماری روزی روٹی میں ترقی کا، ہماری روزی روٹی میں وسعت کا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک رسول ہیں جو اول الرسل ہیں، نوح علیہ السلام. انہوں نے اپنی قوم میں تبلیغی طور پر 950 سال بتائے. انہوں نے دوران گفتگو لوگوں سے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ رب العالمین تم پر رحمت کے دروازے کھول دے گا، تمہیں دنیاوی اعتبار سے ہر نعمت سے نوازے گا. تمہیں آل اولاد چاہیے، تمہیں مال چاہیے، تمہیں باغات چاہیے، نہریں چاہیے. ایک انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس سے اٹھ کر کے اور بھی بہت ساری اشیاء کی یقین دہانی کراتے کہ بس رب العالمین سے توبہ کر لیں، رب العالمین کے حضور استغفار کر لیں. یہ آج کے دور میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ لوگ انہی غیر معمولی سمجھتے ہیں، بیکار کی باتیں سمجھتے ہیں. میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، گناہوں کو دھلنے کا ایک ذریعہ ہے، ساتھ میں ہماری معیشت، ساتھ میں ہمارا کاروبار، ساتھ میں ہماری زندگی کے اہم مسائل کو حل کرنے میں بھی بہت ہی اہم سبب ہے. رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ کے نام پر مستقل ایک سورہ ہے. نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ میں جن اسالیب کو اختیار فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ لوگ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. اور کہا نوح علیہ السلام نے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر تو دیکھ لو، رب العالمین کے حضور استغفار تو کر لو، اور پھر یقیناً تم رب العالمین کو غفار پاؤ گے اور رب العالمین مغفرت فرما دے گا. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ تمہارے گناہ دھل جائیں گے، تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، بلکہ ساتھ میں وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے ایک نفع بخش بارش بھی تمہیں ملے گی، موسلا دھار بارش، جس سے تمہاری دنیاوی اعتبار سے معیشت ٹھیک ٹھاک ہو جائے، تم دنیاوی اعتبار سے بھی مستحکم ہو جاؤ. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، تمہاری زندگی میں اضافہ کرے گا، مال کے ذریعے سے، تمہاری اولاد کے ذریعے سے. رب العالمین تمہیں اور ترقی عطا فرمائے گا، تمہیں اور مضبوطی عطا کرے گا، تمہیں قوی سے قوی تر بنا دے گا. اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں بیان فرمایا. یہ ایک تاریخی واقعہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اصولی واقعہ ہے.
اس میں حقیقت میں ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے۔ غریبی کا حل کیا ہے؟ ہر کوئی اس کا چرچا کرتا ہے، ہر کوئی اس سے متعلق کچھ نہ کچھ کہتے رہتا ہے، ہر کوئی اس سے متعلق پریشانی کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے، اس کے کیا طریقے ہیں، یہ بتلانے کے لیے ضروری ہے کہ رب العالمین کی بتلائی ہوئے طریقے پر ہم چلیں، اس لیے کہ کائنات رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وہی تدبیر کر رہا ہے، اور اسی کے بتلائے ہوئے طریقے سے ہم اپنی حالت کو درست کر سکتے ہیں، غریبی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں۔ ایک نبی ہے ہود علیہ السلام، ان کا بھی قصہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان کے بھی نام پر مستقل ایک سورہ ہے۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں، میں تمہیں جہنم سے ڈرانے والا ہوں، اور تم بہت سارے مسائل میں گھر چکے ہو، اس میں سے ایک مسئلہ غربت کا بھی مسئلہ ہے، لیکن غربت کا خاتمہ کیسے ہو، غریبی کا حل کیا ہے؟ ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ تم رب العالمین کے حضور توبہ کرو، رب العالمین کے حضور استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، نتیجے میں کیا ہوگا، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، کہ رب العالمین تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا، بہت ساری اشیاء جن کی تم محتاج ہو، جن کی تمہیں ضرورت ہے، رب العالمین اس سے تمہیں فائدہ پہنچائے گا، وہ چیزیں تمہیں عطا فرمائے گا، تمہاری گھریلو اشیاء سے متعلق، تمہارے حضر اور سفر سے متعلق، تمہارے معاشرتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو چیزیں تمہیں ضروری ہیں رب العالمین تمہیں عطا فرمائے گا، تمہیں مہیا کرے گا۔ بس یہ ہے کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم رب العالمین سے توبہ کر لو، شرک سے باز آ جاؤ، گناہ اور نافرمانی کے کام سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور رب العالمین سے استغفار کرو۔ یہ اپنے آپ میں ایک عبادت بھی ہے، ساتھ میں تمہاری روزی روٹی کا بندوبست کرنے والی عبادت ہے۔ اسی لیے ہود علیہ السلام نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں اس بات کی جو نشاندہی فرمائی ہے، وہ اسی لیے ایک تو یہ ہم پر ضروری قرار دیا گیا کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں، ہم لوگوں کو تنبیہ کریں، ہم لوگوں کو اس سے واقف کریں کہ غریبی کا حل، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب استغفار ہے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اور رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا، اس گناہ کو مکمل طور پر چھوڑ دینے کا عزم کرنا، اور آگے نیکیوں کے راستے پر اپنے آپ کو جمع کر کے رکھنا۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، نہ یہ کہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ ہماری غریبی کا حل بھی اسی عبادت میں رب العالمین نے رکھا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس موضوع سے متعلق بہت ساری حدیثیں ہم کو ملتی ہیں، واقعات بھی ہم کو ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں آپ علیہ السلام کے صحابہ، بلکہ کبھی کفار بھی آپ سے معیشت میں جو نقص ہے، غریبی کے جو مسائل ہیں، قحط سالی کا جو معاملہ ہوتا، وہ آپ کے سامنے لاتے، اور آپ علیہ السلام انہیں کیا حل بتلاتے۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ نے اپنی زندگی میں اس معاملے میں کیسے نمٹا، اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ابھی وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق مزید باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا فهو الأساس لمجدنا۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے۔ کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ آتنک واد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف
i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। कयामत से पहले जानिए शेख मुस्तफा अजमल मदनी से कब्ले कयामत पेश आने वाले वो सारे वाकयात जिनके बारे में हदीस ने दिए इशारात। हर मंगल रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। आदाबे जिंदगी, जानिए शेख अब्दुल रहमान सनाबिली से इस्लामी आदाब के साए में कैसे कामयाब होती है जिंदगी। हर मंगल दोपहर 2:30 बजे और रात 8:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+ टीवी आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। قرآننا فهو الأساس لمجدنا। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फे से कबल आपके सामने कुछ मिसालें अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से बतलाई गई थी कि इस्तिग़फ़ार की सूरत में रब्बुल आलमीन एक तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाता है, साथ में हमारी माईशत को मुस्तहकम करने की भी बहुत बड़ी वजह बनती है। आप अलैहिस्सलाम खुद आपके अपने ज़माने में कुछ लोग आते, आकर के गरीबी का इजहार करते और इसका हल आपसे तलाश करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात एक दो मरतबा नहीं, कई एक मरतबा आपके सामने ऐसे वाक़यात आए। एक हदीस आती है जो सही बुखारी और दीगर हदीस की किताबों में भी मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अनस इब्न मालिक कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ाह कि आप अलैहिस्सलाम जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम से आकर के एक साहिब ने दौरान जुमा आपसे शिकायत की और आपसे शिकवा किया, अपनी गरीबी को सामने रखा, अपनी गुर्बत से छुटकारा हासिल करने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाह मांगी। आप अलैहिस्सलाम जब इस सारे मामला को आपने सुना, सारी बातें जब उसकी आपने सुनी, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ दराज की और रब्बुल आलमीन से दुआ की। आप अलैहिस्सलाम के पास एक मरतबा अबू सुफियान भी आए हालत कुफ्र में। ये वाक़यात, ये अहादीस इससे पहले गुजर चुके हैं, बस ये बतलाने के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसे हालात रोनुमा हुए थे। अबू सुफियान हैसियत काफिर के हालत कुफ्र में मक्के की नुमाइंदगी करते हुए मक्के की पूरी हालात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और आप अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू फरमाए। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर इस मामले को रखें। ये कहने का मतलब ये है कि आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ऐसे मसाइल आए। इनमें सबसे बड़ी बात यही है कि अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए, वही हमारे मामलात को दुरुस्त फरमा सकता है। नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के बाद, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का जो दौर खिलाफत था, अहद फारूकी एक तवील मुद्दत पर फैला हुआ है। आपके अहद में भी, आपके ज़माने में भी ऐसे हालात आए। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके दौर में भी ऐसे मसाइल आए थे कि बारिशें बंद हो गई थी, क़हत साली का ज़माना था। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से मुताल्लिक़ ये जो वाक़या है सही बुखारी और हदीस की दीगर किताबों में भी मौजूद है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बारिश की क़िल्लत की वजह से, बारिश की कमी की वजह से उन्होंने रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार किया, तौबा की, अल्लाह के हुज़ूर उन्होंने रुजू किया और लोगों को इसी की तलक़ीन फरमाई और रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करते रहे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जब दुआ से फारिग हुए, इस्तिग़फ़ार से जब फारिग हुए, तो पूछने वाले ने पूछा कि आप अपनी पूरी दुआ में रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार ही करते रहे, लेकिन आपने बारिश की कोई बात नहीं की, बारिश की तलब आपने अल्लाह के सामने नहीं रखी, सिर्फ इस्तिग़फ़ार ही करते रहे। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार कर लिया है और उसी के नतीजे में हर तरह की नेमतें हमको मिल जाएंगी। और उन्होंने ये आयतें तिलावत फरमाई, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा। रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करने में ये सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात में से अहम मसाइल हैं, ये चीज़ें खुद ब खुद इस्तिग़फ़ार के नतीजे में हमारे घर तक पहुँच जाती हैं, हमारी ज़रूरतें मुकम्मल हो जाती हैं। नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक़ से बहुत सारे अहादीस में तलक़ीन फरमाए हैं कि अगर कोई बंदा ये चाहता है उसकी रोज़ी रोटी में इजाफा हो तो उसको चाहिए कि वह बकसरत इस्तिग़फ़ार करता रहे।
استغفار کرنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے استغفار کرنا. استغفار اپنے آپ میں ایک اللہ کی عبادت بھی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ رب العالمین کی طرف رجوع کر رہا ہے. اس بندے کا رب العالمین سے تعلق ہے, وہ تعلق توڑتا نہیں. پھر زندگی کے آنے والے مسائل رب العالمین ہی حل فرمائے گا. رب العالمین سے اس کا تعلق ہو چکا ہے, تعلق مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہا ہے. ایسے میں استغفار رب العالمین سے تعلق رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور یوں صرف نہ یہ کہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, بلکہ ہماری ضروریات زندگی بھی اس سے پوری طرح ہوتے جاتے رہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں. اس حدیث کو امام احمد, امام ابو داود, امام نسائی, امام ابن ماجہ اور امام حاکم رحمہم اللہ اجمعین اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں لے کر آئے ہیں. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ عنہما. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا, کہ جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے, خوب استغفار کرتا ہے, نماز سے قبل, نماز کے بعد, چلتے پھرتے, بستر پر, اٹھتے بیٹھتے, لوگوں سے ملاقات کرتے, اپنے آپ میں استغفار کرتے رہتا ہے. استغفار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اسے اپنے گناہوں پر نظر ہے, اپنے گناہوں پر وہ گہری نظر رکھتا ہے, اپنے گناہ کے دھلنے کی وہ بہت ہی فکر رکھتا ہے. من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا, جو شخص, جو بندہ بکثرت استغفار کرتا ہے, رب العالمین اس کی گھریلو زندگی, اس کی کاروبار والی زندگی, اس کی زندگی کے اور بھی بہت سارے مسائل, اگر اسے کہیں بھی غم ہوتا ہے, کہیں بھی ہم لاحق ہوتا ہے, کہیں بھی دکھ لاحق ہوتا ہے, تو رب العالمین فوری طور پر اس کے لیے ایک راستہ نکال دیتے ہیں, اس کے لیے کشادگی پیدا فرماتے ہیں, اس کے دکھ درد کو رب العالمین دور فرما دیتا ہے. رب العالمین اس کے مسائل میں وسعت لے کر آتے ہیں. من اکثر الاستغفار جعل اللہ له, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ومن کل ضیق مخرجا, ہر جو تنگی اس کی زندگی میں آتی ہے, اس کی زندگی کے کسی بھی لمحے میں جب وہ تنگ دل ہو جاتا ہے, من اکثر الاستغفار, استغفار کی کثرت کی وجہ سے, استغفار بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی میں جو تنگی ہے, اس تنگی سے اسے چھٹکارا دلائے گا, اسے ایک مخرج نظر آئے گا, اسے ایک راستہ نکلتا ہوا نظر آئے گا, اور یوں وہ اس تنگی سے چھٹکارا پا لیتا ہے. ہم زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں دکھ درد بہت ہیں, ہماری زندگیوں میں مسائل بہت ہیں, ہماری زندگیوں میں تنگیاں بہت ہیں, ہماری زندگیوں میں سکون بہت کم ہے, ہماری زندگیوں میں اچھائیاں اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں اور ہماری زندگیوں میں پرسکون زندگی کے آثار بہت کم نظر آتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص, اگر کوئی بندہ معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے, اس کی گہرائی میں جاتے ہوئے کثرت سے استغفار کرتا ہے, تو پھر اللہ کی قسم اس کی زندگی میں اس کے ایک ایک دکھ اور اس کے ایک ایک درد کے بدلے میں وہ دیکھے گا کہ رب العالمین اس کے لیے آسانی پیدا کرتے جاتا ہے. رب العالمین اس کی زندگی میں جو مسائل ہیں, جو تنگیاں ہیں, اس سے نکلنے کے رب العالمین اس کے لیے ایک راستہ فراہم فرمائے گا. ایک تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, جو براہ راست ہمارے موضوع سے متعلق ہے, کہ من اکثر الاستغفار, جو شخص بہت زیادہ استغفار کرتا ہے, یعنی معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے, ایسے نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ تو رہا ہے, لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ کا معنی مفہوم کیا ہے. استغفر اللہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پہ نظر رکھتا ہے, اسے گناہ دھلنے کی اسے فکر لاحق ہوئی ہے. تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور رب العالمین اسے ایسی جگہ سے روزی روٹی فراہم کرے گا جہاں سے کہ اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا, اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا, وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے لیے روزی روٹی کے دروازے یہاں سے بھی کھل سکتے ہیں, میرے لیے ایسا بھی ایک راستہ نکل سکتا ہے, میری زندگی میں یہاں سے بھی مجھے مل سکتا ہے. وہ اپنی ظاہری نظر ایک جگہ ڈالا ہوگا, وہ دیکھتا ہوگا یہاں سے مجھے مل سکتا ہے, یہاں سے مجھے مل سکتا ہے, دونوں دروازے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں, دونوں چیزیں اس کے لیے بند ہو چکی ہیں, لیکن رب العالمین اچانک اس کے لیے ایک راستہ نکالتا ہے, ایک نہیں کئی راستے نکالتا ہے. یہ دنگ رہ جاتا ہے, یہ پریشان رہ جاتا ہے, یہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہاں سے بھی میرے لیے میری روزی روٹی کے دروازے یہاں سے بھی کھل سکتے ہیں, یہاں سے بھی مجھے مل سکتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ من اکثر الاستغفار, جو بکثرت استغفار کرتا ہے. ناظرین اکرام, اس معاملے کو آپ آسانی سے نہ لیں, اس معاملے کو آپ چھوٹا موٹا معاملہ نہ سمجھیں, بلکہ یہ زندگی کا بہت اہم معاملہ ہے. آپ اپنی زندگی میں, سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں, اور آپ بھی بکثرت استغفار کریں,
استغفار کے معنی مفہوم کو سمجھیں، میں ایک اور مرتبہ بتلا دیتا ہوں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد تو کرتے ہوں، استغفر اللہ کا وظیفہ تو پورا کرتے ہوں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، پتہ نہیں اس کا مفہوم کیا ہے۔ رب العالمین کی عظمت کو جانتے ہوئے، اپنی کمزوری اور اپنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، اور یہ کہ اللہ رب العالمین چاہتا تو ہمارے ایک ایک گناہ کے بدلے پکڑ لیتا، ہماری گرفت کر لیتا۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے رب العالمین آگے ہمیں اس طرح کے گناہ کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اپنی نگرانی کرتے رہنا چاہیے، اپنا مراقبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں پر نظر پڑتی رہنی چاہیے، تاکہ ہم کسی طور پر بھی رب العالمین کے حضور پاک ہو کر کے جائیں۔ اور بکثرت استغفار کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہ دھلتے جاتے رہتے ہیں، آگے نیکیاں ہمارے لیے آسان ہوتی جاتی ہیں، ساتھ میں ہماری معیشت، ساتھ میں ہمارا کاروبار، ساتھ میں ہماری دولت، ساتھ میں ہمارا سکون ہماری زندگی سے جڑا رہتا ہے، وہ ہماری زندگی کا وہ حصہ بن جاتا ہے، اور ہم بہترین اور ایک پرسکون زندگی اور قابل نمونہ زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ استغفار کی کثرت نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ استغفار ہی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں دکھ زیادہ ہے، ہماری زندگیوں میں غم زیادہ ہے، ہماری زندگیوں میں مسائل زیادہ ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، اچھائی نظر نہیں آتی ہے، ہم بس مسائل میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین سے استغفار کرنا چاہیے، بکثرت استغفار کرنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی میں سکون آئے، تاکہ رب العالمین ہمارے لیے یہاں سے بھی راستہ نکالے، یہاں سے بھی راستہ نکالے، دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں جانب سے ہمارے لیے صرف راستے ہی راستے نظر آئیں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم رب العالمین سے گہرا تعلق رکھیں، مدبر کائنات سے ہم جڑ کر کے رہیں۔ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مدبر کائنات ہے، اور ہمارا سچا معبود بھی ہے، اسی لیے رب العالمین ہی سے تعلق رکھنا چاہیے۔ کثرت استغفار سے غریبی کا حل بآسانی نکالا جا سکتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے گھر سے باہر آنے کی ضرورت نہیں، بس رب العالمین سے استغفار کیا جائے تو پھر اپنی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے آدمی اپنی غریبی سے بآسانی نمٹ سکتا ہے، بآسانی چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بکثرت استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اور کیا کیا اسباب ہیں جس سے غریبی کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا 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 نور يضيء طريقنا، قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا قرآننا فهو الأساس لمجدنا، قرآننا قرآننا فهو السبيل